بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم معزز دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان لے کر بھیجا ہے۔ ایمان کے اوپر ہر دم مختلف قسم کے فتنوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ بعض فتنے ایمان سوز ہوتے ہیں، ایمان کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں۔ بعض اخلاق سوز فتنے ہوتے ہیں، اخلاقیات کو ختم کرنے والے۔ بعض حیا سوز فتنے ہوتے ہیں، انسان میں جو اچھے اچھے کمالات ہیں، حیا ہے اور توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، قضا و قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان سب چیزوں کو ختم کرنے والے بہت سے فتنے ہر دم مومن کے ایمان کے اوپر برستے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے محفوظ رکھتا ہے وہ محفوظ رہ جاتا ہے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا یا اپنے آپ کے فتنے سے بچانے کی محنت جس نے شروع سے نہیں کی ہے، وہ آدمی فتنہ زدہ ہو جاتا ہے اور بالآخر اپنا ایمان تک کھو بیٹھتا۔ بہت سے فتنوں کی نشاندہی تو بالکل صاف صاف قرآن و حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ جیسے دجال کا فتنہ ہے، مسیح دجال کا جو فتنہ ہے بڑا خطرناک ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے، اور اتنا خطرناک فتنہ ہوگا۔ آپ نے جو ارشاد فرمائے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی دلیری دکھا کر دجال کے سامنے نہ جاوے۔ آپ کا ایمان جتنا بھی پکا ہو تو بھی کبھی بہادری مت دکھانا دجال کے سامنے، ورنہ بعض لوگ بہادری دکھانے جائیں گے اور ایمان کھو کر آئیں گے۔ ابو داؤد شریف میں مستقل اس قسم کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کے علاوہ قیامت سے قریب بہت سارے اور فتنوں کی نشاندہی بھی حدیث شریف میں بہت صاف صاف آئی ہے۔ قرآن کریم بھی ایسے کچھ فتنے صاف صاف ذکر کرتا ہے، لیکن بعض فتنے وہ ہیں جن کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ صاف فتنے کی حیثیت سے اس کا تذکرہ تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، مگر اشارے ایسے ملتے ہیں کہ قریب قیامت کے اس طرح کے فتنے لوگوں میں بپا ہوں گے، اور یہ چیز لوگوں کے ایمان کو لے اڑے گی۔ یہ فتنہ بہت سے مومنوں کو بے ایمان بنا دے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت سے قریب صبح کا مومن شام کا کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے انسان سوئے گا تو امانت داری اس کے دل میں موجود ہوگی، لیکن صبح اٹھے گا تو امانت داری رخصت ہو چکی ہوگی۔ بہت سی روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ قرب قیامت میں خیرات اور بھلائیاں اٹھ جائے گی، اور جو بھلائی جائے گی اس کی جگہ برائی لے لے گی۔
تو یہ دنیا صحابہ کے زمانے کے اندر خیرات اور بھلائیوں کا مرکز تھی، اور قریب قیامت کے شرور کا مرکز ہو جائے گی، برائیوں سے دنیا بھر جائے گی۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ امانت داری اس درجہ ختم ہو جائے گی کہ لوگوں میں چرچا ہوگا فلاں بستی میں ایک امانت دار رہتا ہے، یعنی پورے مارکیٹ کے مارکیٹ امانت داری سے خالی ہوں گے، لوگ تلاش کریں گے اور قریب کی بستی میں ان کو کوئی امانت دار نظر نہیں آئے گا تو کہیں گے فلاں بستی میں ایک امانت دار رہتا ہے۔ یہ روایتوں میں آتا ہے۔ اور یہ بھی ہے چٹنگ بازی، ایک دوسرے کے مال کو ٹرک کے ذریعے سے ہڑپ کر لینا، یہ کمال سمجھا جائے گا۔ کوئی اگر اس طرح سے کسی کے جیب میں سے پیسے پڑا لے گا، کسی کا مال پڑا لے گا، تو لوگوں میں اس کی تعریف ہوگی کہ کتنا باکمال آدمی ہے، چٹنگ باز آدمی ہے کہ اس نے بڑی ٹرک کر کے دوسرے کا پیسہ۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماپدنڈ الٹ چکے ہوں گے، معیارات الٹے ہو چکے ہوں گے۔ کہاں لوگوں کی تعریف کی جاتی تھی بھلائیوں پر، اور کہاں اب برائیوں کے اوپر لوگوں کی تعریف کی جائے گی۔ اللہ کی پناہ، یہ بڑے برے فتنے ہیں، اور ان فتنوں کے مومنوں میں آ جانے کی وجہ سے ایمان ڈھیلا پڑ جائے گا، کفر اور الحاد یعنی ناستک پنے کی فضا عام ہو جاوے گی۔ اللہ تعالی ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ کسی مومن کے مال سامان کا، گھر بار کا اور تجارت کی چیزوں کا لٹ جانا اتنا بڑا نقصان دہ نہیں ہے جتنا مومن کی سب سے بڑی پونجی ایمان کے اوپر کوئی خطرہ آ لگے، اس سے بڑا کوئی فتنہ دنیا کے اندر نہیں۔ ہم کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جدید ابھی اس وقت کے زمانے کے لیٹسٹ فتنے جن کی نشاندہی قرآن و حدیث کے اندر بھی اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گی، اور ہمارے علماء نے اس پر بہت کلام فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک فتنہ مغربیت کا ہے، ویسٹرن کلچر، یہ مسلمانوں کے دل و دماغ کے اوپر راج کر رہا ہے، اور اس سلسلے کے اشارے جو ہے بہت ملتے ہیں۔ میں آپ کو بہت موٹی سی بات کروں، آپ نے کبھی غور کیا ہم جو نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نماز میں ایک دعا ہر مسلمان سے کمپلسری کرواتا ہے۔ بہت سی دعائیں ہیں لیکن ایک دعا اللہ نے منتخب کی کہ کوئی نماز خالی نہیں ہوگی اس دعا سے، اور کسی نماز کی کوئی رکعت خالی نہیں ہوگی، ہر مسلمان کو یہ دعا تو نماز میں مانگنی ہی مانگنی ہوگی۔ اس سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ دعا کتنی بڑی اہم ہوگی کہ مومن وہ دعا مانگ لے تو سب مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ہم سے جو منگوائی ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے دیکھا کوئی نماز خالی ہے، اس کی کسی رکعت میں کبھی آپ نے نہ دعا مانگی ہو ایسا ہے؟ ہاں، سورت نہیں ملائی جائے گی۔ 4 رکعت والی جو فرض ہیں ان میں آخری 2 رکعت میں آپ سورت نہیں ملائیں گے، لیکن سورہ فاتحہ تو اس میں بھی ضرور پڑھنی ہے۔ یہ دعا بڑی اہم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کیا منگوایا جا رہا ہے اس میں؟ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء کا راستہ، ان کے صحابہ اور حواریوں کا راستہ۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جن لوگوں پر تیرا غصہ اترا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر غصہ اللہ کا اترا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے؟ خود بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جن پر اللہ کا غصہ اترا وہ یہود ہیں، اور جو گمراہ ہو گئے وہ نصرانی لوگ ہیں۔ ان دونوں کلچروں سے ہر نماز میں اللہ تعالی ہم سے پناہ منگواتا ہے، اللہ ان دونوں کے راستے پر مت چلا۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسا فتنہ ہوگا جو عالمگیر ہوگا، ہر مسلمان کو اس خطرے سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اسی لیے ہر مسلمان سے نماز میں یہ بات منگوائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے مغربی اور ویسٹرن کلچر کو بہت لائٹلی لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایک لباس کی حد تک اگر کسی کا لباس ہم نے اپنا لیا، بال کی حد تک کسی کا طرز ہم نے اپنا لیا، داڑھی کی حد تک کسی کا طرز اپنا لیا، کسی کا انداز اپنا لیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں میں یہ اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز آئی تو تمہارا ایمان ایک دن جائے گا۔
یہ کوئی ظاہری حلیے کی حد تک تھوڑا محدود ہے، یہ ظاہری حلیہ تمہارے ایمان پر اثر کرتا ہے اور آہستہ آہستہ وہاں کی محبت پیدا ہونے لگتی ہے، اور غیر اللہ کی محبت کا آنا اور اللہ کی محبت کا رخصت ہونا، اور اس کے بعد تو مومن کے پاس کچھ رہ ہی نہیں جاتا۔ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی پونجی ہمارے رب کی محبت ہے، سب کچھ پیچھے، میرے رب کی محبت آگے۔ یہ ایک مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، یہ جس دن کھو گیا، لٹ گیا، اس دن مومن کے پاس کچھ نہیں بچا۔ میرے بھائیوں، تو ایک فتنہ جو ہے یہ مغربیت کا ہے، جس کو ویسٹرن کلچر کہتے ہیں، پشچمی سنسکرتی کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے معاشرے کے اندر اتنی بہاؤ کے ساتھ اور امڑتے سیلاب کی طرح یہ آ رہی ہے کہ اللہ کی پناہ، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو ان لباسوں کے اندر جو ویسٹرن کلچر کا نشان ہے پہنا کر ایک اعزاز سمجھتے ہیں، اور یہ جو علماء کا لباس ہے، علماء کا رہن سہن ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس چیز کو کتنا ناپسند کیا جا رہا ہے۔ مجھے معاف کریں، میں ایک مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں۔ ہمارے معاشروں میں اب ایسے بھی واقعے سامنے آنے لگے ہیں کہ کسی مولوی نے جو ہے کسی کے یہاں پیغام نکاح دیا، تو پہلے تو نکاح اس وجہ سے ریجیکٹ ہوتا تھا کہ بھائی یہ آدمی عیب والا ہے، معذور ہے، فلاں بنیاد کے اوپر ہے، لیکن اب اس وجہ سے ریجیکٹ ہوتا ہے کہ یہ جبے ٹوپی والا ہے، یہ داڑھی والا ہے، اور یہ اسلامی شریعت کا علم سیکھے ہوئے ہے، یہ ہماری بچی کو کیا کھلائے گا، ہماری بچی کو کیا پلائے گا۔ میرے بھائیوں، جس قوم کی یہ پستی ہو جائے کہ وہ رشتے نکاح کو اس بنیاد پر ریجیکٹ کرنے لگے کہ اس کو علم دین حاصل ہے، تو اس قوم کی ہلاکت میں پھر کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ میرے بھائیوں، آپ کو جہاں کرنا ہے کیجئے نکاح، لیکن اس بنیاد پر ہرگز ریجیکٹ مت کیجئے۔ بہرحال یہ اتنا زیادہ اثر انداز ہو گیا ہے کہ ان حلیوں کی بنیاد پر اب مومن نفرت کرنے لگا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد کیا بچ جاتا ہے؟ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس نے اپنے مذہبی پیشواؤں سے ان کے مذہبی ہونے کی وجہ سے نفرت کی ہو۔ آپ دیکھ لیجئے دوسرے مذہبوں کے اندر، وہاں تلوے چاٹنے والے لوگ موجود ہیں، اسلام اجازت نہیں دیتا، لیکن تلوے چاٹنے والے موجود ہیں محض اس بنیاد پر کہ یہ مذہبی آدمی ہے۔ تو اس قوم کی پستی کا کیا حال ہے جو اس بنیاد پر ریجیکٹ کر رہی ہے کہ یہ مذہبی آدمی ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال مغربیت یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور جدید اور لیٹسٹ فتنہ ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا فتنہ مادیت کا ہے۔ میرے بھائیوں، مادیت کا فتنہ، اسی کو میں آج کی مجلس میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں تھوڑا سا اس کا تعارف کراؤں گا، اور اس سلسلے میں ہمارے اندر جو برائیاں پھیل رہی ہے اس کی کچھ نشاندہی کروں گا، اور اسلام اس سلسلے میں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اس بارے میں آپ کی رہنمائی کروں گا انشاءاللہ۔ مادیت کا فتنہ، مادیت، اس کو مادہ جو ہے وہ عربی کا ایک لفظ ہے، اس کو ہم گجراتی کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں پدارتھ۔ یہ جو ہم کو دکھائی دیتی ہے نا جتنی بھی چیزیں، یہ سب مادہ کہلاتی ہیں، پدارتھ کہلاتی ہیں۔ اور مادیت کے فتنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے، ان اسباب میں تاثیر رکھنے والی ذات اللہ کو بالکل بھول جائے۔ یہ ہے مادیت کے فتنے کا خلاصہ۔ دیکھیے، اب تھوڑا سا تعارف اس کا سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا۔ انسان جب تک اسباب نہیں اپناتا، عام حالات میں اس وقت تک نتیجہ ہاتھ نہیں لگتا۔ آپ کو بھوک لگی ہے، کھانا کھائیں گے تو آپ کی بھوک مٹے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھوک کے مٹانے کو کھانے کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ کھانا ظاہری سبب ہے۔ انسان کو پیاس لگتی ہے، پانی پینا پڑتا ہے، تب جا کر اس کے اندرون کی پیاس جو ہے وہ بجھتی ہے۔ انسان کو اگر کسی چیز کو کاٹنے کی ضرورت ہے تو چھری اٹھانی پڑے گی۔ اگر کھانا پکانا ہے تو اے سی نہیں، آگ جلانی پڑے گی۔ ہر چیز کو اسباب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے، مگر یہی ہمارا اصل امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ بہت سے لوگوں کا امتحان لیا، بہت سے لوگ کامیاب ہوئے اور ایک بڑی جماعت ناکامیاب بھی ہوئی۔ دنیا دارالاسباب ضرور ہے، اسباب کے ساتھ نتیجے اللہ نے ضرور جوڑ دیے ہیں،
لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان اسباب کو نتیجہ لانے میں کوئی تاثیر نہیں، نتیجہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ چھری نہیں کاٹتی، بادل بارش نہیں برساتا، یہ لکڑیاں جو ہیں وہ آگ نہیں دیتی۔ سنیے، یہ سب اسباب ضرور ہیں، لیکن ہمارے رب کے اثر ڈالنے کی وجہ سے ان میں اثر ہے، ورنہ یہ ذاتی طور پر کوئی جو ہے اثر تاثیر اپنے اندر نہیں رکھتے۔ یہ اسلام کی شفاف تعلیم ہے۔ اب دنیا کے اندر اس سے پہلے جب سائنس اور ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ دورہ نہیں تھا، میں تو آپ کو فتنے گنوا رہا تھا، سائنس اور ٹیکنالوجی مستقل ایک فتنہ ہے میرے بھائیوں، اس پر مستقل کلام کیا جانا چاہیے، مگر میں اس جگہ روکتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ پہلے سادگی کا زمانہ تھا، چند اسباب تھے، اتنے زیادہ مشینریاں اور ٹیکنالوجیاں نہیں تھی، تب تک بھی یہ فتنہ تھا، اس سے پہلے بھی، مگر سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں مادیت کا یہ فتنہ اتنا زیادہ عام ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کا ایمان اس کی بنیاد پر ختم ہو رہا ہے۔ چنانچہ اسباب و وسائل بڑھا دیے گئے اور سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے میرے بھائیوں کہ بہت سے محاورے اب الٹے پڑنے لگے۔ پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ بھینڈی کے درخت کے اوپر کبھی بٹاٹا نہیں لگتا، لیکن آج مشکل نہیں ہے، آپ ٹیکنالوجی دیکھ لیجئے، اسرائیل نے جو ٹیکنالوجی اپنائی ہے، بہت سے سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں کہ دو پودوں کو آپس میں جوڑ کر اب ایک ہی پودے کے اوپر نیچے بٹاٹے بھی لگ رہے ہیں اور اوپر بھنڈی بھی لگ رہی ہے۔ یہ محاورے الٹ گئے۔ پہلے کہا کرتے تھے کہ کتے کے پیٹ سے کبھی بلی پیدا نہیں ہوتی، اب کلوننگ کا زمانہ آ گیا ہے، دو منیوں کو ملایا جاتا ہے اور ایک تیسرا جانور پیدا کیا جاتا ہے۔ آج اگر آپ کسی کو کہو گے تو وہ آپ پر جو ہے آبجیکشن اٹھا سکتا ہے کہ کیوں نہیں پیدا ہوتا۔ کلوننگ کے راستے سے آج جو ہے کتے کے پیٹ سے بلی بھی پیدا ہو رہی ہے۔ اتنے محاورے الٹ گئے، جو لوگ سائنس پر نظر رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے۔ آج سے پہلے کہا جاتا تھا کہ بھائی مرد سے ملے بغیر کسی عورت کو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیا آج یہ محاورہ اپنی جگہ صحیح رہا ہے؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی اور IVF کے ذریعے سے مرد سے ملے بغیر بھی جو ہے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ محاورے الٹ گئے، سائنس بہت زیادہ ترقی کے اوپر ہے۔ بس یہی ترقی وہ ہے جس جگہ مومن کو اپنا ایمان سنبھالنا ہے۔ سائنس آخر کس چیز کا نام ہے؟ ظاہری اسباب کے ساتھ نتیجوں کو جوڑنے کا نام۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ سائنس کے اندر، ہمارا بچہ پڑھتا ہے اسکول کے اندر، سائنس میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز ہوگی، ان دونوں چیزوں کو ملایا جائے گا تو یہ تیسری چیز پیدا ہوگی، یہ ہوگا تو اس طرح کی چیز پیدا ہوگی۔ یہ ظاہری اسباب ہی پر سائنس کی پوری بحث جو ہے منحصر رہتی ہے۔ ہمارا بچہ صبح سے شام تک یہی چیز پڑھتا ہے، اس کو اسلامی توکل کا سبق اپنے گھر میں نہیں ملتا، تو بس اسباب ہی اسباب، وسائل ہی وسائل، ظاہری سادھن سمپن نہ ہونا۔ مادیت کو اگر میں گجراتی میں آپ کو کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ سادھن سمپن نہ ہونا یہی سب کچھ ہے، اس کے بعد کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ بس ہمارے بچے کا ذہن اس طرح سے بگڑنے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ اگر اس پر توکل کی راہ سے محنت نہیں ہوتی تو ہمارا یہ بچہ ایک دن سب کچھ اسباب ہی کو سمجھنے لگتا ہے اور مسبب الاسباب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتا ہے۔ یہی فتنہ مادیت کا ہے، اور مادیت کے اس فتنے سے بہت سے لوگوں کا ایمان لٹا ہے، اور مادیت کے بہت سے نقصانات ہیں۔ اس فتنے نے سب سے بڑا جو نقصان کیا ہے وہ لوگوں میں الحاد پھیلانا، یعنی ناستک پنا، جس میں انسان یہ کہنے لگتا ہے کہ بس اسباب ہی اسباب سب کچھ ہیں، تو پھر کسی اور ذات کی ضرورت کیا ہے؟ سورج نکلے گا تو روشنی ہوگی، ڈوبے گا تو اندھیرا ہو جائے گا، تو پھر جب انسان کے ذہن میں سورج کا نکلنا اور ڈوبنا ہی آ گیا تو اب اس کو پیدا کرنے والی ذات
اس اچھے نظام کے ساتھ نکالنے والی ذات کا تصور باقی نہیں رہا۔ پھر رسول کی بھی کیا ضرورت ہے؟ سبھی اسباب سے ہوتا ہے تو وہی کی بھی کیا ضرورت ہے اور رسول کی بھی کیا ضرورت ہے؟ بس یہاں سے انسان کا قدم جو ہے ڈگمگانے لگا اور اب وہ صحیح راستے سے ہٹ کر رسول کو بیچ میں سے نکال بیٹھا، وحی کو بیچ میں سے نکال بیٹھا، اللہ کی ذات کو بھول بیٹھا۔ میرے بھائیوں، بہت دبے پاؤں ہمارے درمیان میں یہ چیز اثر بھی کر رہی ہے۔ آپ کو شاید تعجب لگ رہا ہوگا کہ ارے اتنے سارے مومن بیٹھے ہوئے ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، کہاں مومنوں کے اندر اس طرح کی چیزیں پیدا ہو رہی ہے؟ میرے بھائیوں، میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، آپ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے، اور دور کی مثال نہیں، اس وقت کی مثال میں آپ کو دوں۔ کورونا بیماری آئی، کتنے مسلمانوں کی زبان کے اوپر یہ جملے ہیں کہ کورونا چائنا نے پھیلایا؟ مجھے بتائیے، بیمار اللہ کرتا ہے یا چائنا کا وائرس؟ ٹھیک ہے، دنیا اسباب کی حد تک وائرس کے ذریعے سے بیماریاں پھیلتی ہیں، کوئی نہ نہیں کہتا، مگر آپ نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ کتنے مسلمان تھے جنہوں نے اللہ کو بھول کر صرف، آج بھی ان کی زبان پر یہی ہے، کورونا چائنا کے وائرس سے پھیلا ہوا ہے۔ کیا حیثیت ہے اس وائرس کی؟ جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہ دے اس وقت تک وہ کسی کو بیمار نہیں کر سکتا۔ مجھے تو بڑا تعجب ہوا، ابھی ترکی کے اندر زلزلہ آیا، اللہ اکبر، زلزلوں کو بھی اب جو ہے امریکہ کی طرف منسوب کرنے لگے کہ امریکہ نے زلزلہ بھیجا۔ یہ ہے ہمارے اندر میں گھس رہا دنیا کی طاقتوں کا سکہ، اور اللہ کو بھول کر ہم ساری چیزوں کی نسبت دنیا کی طرف کرنے لگے۔ چلو مان لیا اسباب سے زلزلہ پیدا کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاثیر رکھے بغیر وہ کسی چیز کو تباہ کر سکتا ہے؟ آج مومن سب کا تذکرہ کرتا ہے، اسباب دسیوں بیان کرتا ہے، مضمون سب کچھ لکھتا ہے، لیکن نہیں یاد رکھتا تو اپنے رب کو یاد نہیں رکھتا۔ میرے بھائیوں، کیا حیثیت ہے امریکہ اور چائنا کی ان کوششوں کی؟ ہمارا رب اگر اس میں تاثیر پیدا نہ کرے، اللہ کے واسطے اس جنون میں سے باہر نکلیے۔ یہ مادہ اور اسباب کچھ نہیں ہے، چھری چلانے کے باوجود بھی نہ کٹے اس کی مثالیں ہیں، آگ سے بھی نہ جلے اس کی مثالیں ہیں، پانی کو اللہ حکم نہ دے تو ہرگز نہیں ڈبو سکتا۔ ہمارا یہ ایمان ہے۔ اگر ہم لوگوں نے ساری چیزوں کو دنیا کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا تو مجھے معاف کیجئے، ہمارے بچے اور ہم خود الحاد کا شکار ہو جائیں گے، ناستک پنے کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان سب چیزوں کے اوپر ہماری نظر رہے۔ فتنہ، میں فتنہ ہوں یہ کہہ کر کبھی نہیں آتا، اسی طرح دبے پاؤں آتا ہے۔ آج ہم نے کورونا کی نسبت چائنا کی طرف، زلزلے کی نسبت امریکہ کی طرف آہستہ آہستہ کرنا شروع کیا۔ ایک دن ہماری زبان کے اوپر امریکہ کے خدائی کے دعوے بھی آ جائیں گے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، چائنا کی خدائی کے دعوے بھی آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اسباب کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ایک بات سن لیجئے، ہاں دنیا دارالاسباب ہے، آپ کو اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم ہے، مگر ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ لانے میں اسباب کی کوئی تاثیر نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ اور یہی وہ ابتلا اور آزمائش کا نقطہ ہے جہاں جا کر دنیا میں بے راہ روی والی دو جماعتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک جماعت تو جو اسباب ہی کو، وسائل ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے، یہ الحاد کا شکار ہو گئی۔ ناستک جو لوگ بن رہے ہیں ان کا سروے ہر سال ایک مرتبہ اخبار میں چھپتا ہے، تو آپ دیکھیں گے خود ہمارے ہندوستان میں بہت تیزی کے ساتھ ناستک پنا بڑھ رہا ہے۔ بہت سے مسلمان اور غیر بھی جو ہے اب ناستک بن رہے ہیں، مذہب چھوڑ کے۔ ناستک تو سمجھتے ہیں آپ، یعنی کوئی خدا نہیں، سب اسباب سے چل رہا ہے اور ساری ہی چیزوں کی نسبت اسباب کی طرف ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرے بعض لوگ وہ ہیں جو ان اسباب کو اتنا بڑا مقام دے دیتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں مذہبیت موجود ہے، اس لیے وہ ناستک پنا تو نہیں کرتے، مگر یہ کہتے ہیں کہ ان میں خدائی تاثیر ہے۔ بہت دور نہیں لے جاتا، ہمارے یہاں جو ہماری برادران وطن قوم ہے، اس کو آپ نے دیکھا ہوگا، ٹرین میں ان کے ساتھ آپ کو سواری کا موقع ملا، یہ جب بھی ندیوں پر سے اور بڑے بڑے جو ہے پانی کے مرکز پر سے گزرتے ہیں تو پیسے ڈالتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ کیوں؟
ان کے یہاں تصور یہ ہے کہ بڑی طاقت جو ہے وہ خدائی اوتار ہے، یہ پانی ڈبو دے گا ہم کو، تو جو چیز خوف کی ہے ان کو وہ ایسے ہی پوچھتے ہیں جس طرح کے معبود کی عبادت ہوتی ہے۔ آگ کے سامنے آخر کیوں پوجا کی جاتی ہے، سوریہ کے سامنے نمسکار کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ سب وہ ظاہری اسباب اور طاقتیں ہیں جو انسان کو ان کے ذہن کے مطابق نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو بہت سے لوگ الحاد کا شکار ہو گئے، ناستک پنے کا، اور بہت سے لوگ شرک کا شکار ہو گئے۔ مومن کو کہا گیا ان ساری طاقتوں کی کوئی حیثیت نہیں جب تک اللہ انہیں حکم نہ دے، یہ ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ میرے بھائیوں، بس یہی وہ لائن ہے جہاں اس طرف آؤ کفر و شرک ہے، الحاد ہے، اور اس لائن کے اوپر رہو تو ایمان ہے، اور دوسری طرف جاؤ تو مغربیت اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور مادیت کا فتنہ ہے۔ میں آپ کو اسلامی تعلیم بتاؤں، اسلامی تعلیم یہ ہے اسباب اپناؤ اور نتیجہ اللہ کے حوالے کرو۔ یہ بہت صاف اور شفاف اسلام کی تعلیم ہے۔ جو آدمی اس لائن پر ہے وہ آدمی مومن ہے، اور اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، وہ ساری چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، حضرات انبیاء علیہ السلام کا توکل کتنا بڑا تھا۔ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، ہم سب جانتے ہیں، قصہ بہت مشہور ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت یوسف، وہ ان کے دوسرے بیٹوں کے ہاتھوں مصر کے بادشاہ بن گئے بعد میں چل کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے اوپر تھے تب بڑا قحط پڑا، اور حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو غلہ بانٹتے تھے وہاں کے عزیز مصر ہونے کی حیثیت سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے دوسرے بھائی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری اولاد جب غلہ لینے گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک اور جو ہے سگے بھائی یعنی ماں اور باپ دونوں میں شریک بنیامین نام کے تھے۔ تو جب ان بھائیوں نے کہا کہ جی ہمارے ایک اور بھائی بھی ہیں، ہمارے باپ حضرت یعقوب کو ان سے بڑی محبت ہے، وہ نہیں بھیجتے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قرآن میں ایک قصہ موجود ہے، جب تک بنیامین کو نہیں لاؤ گے تم کو آئندہ غلہ نہیں ملے گا۔ تو یہ گئے اپنے والد کے پاس سارے بھائی حضرت یعقوب کے پاس اور کہا کہ ابا وہاں کے عزیز مصر نے تو یہ فرمان جاری کیا ہے کہ بنیامین جو آپ کا چہیتا بیٹا ہے اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیجنا پڑے گا آپ کو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان بھائیوں نے کیا کیا تھا وہ ان کے والد کو معلوم تھا، تو بنیامین کو بھیجنے وہ ہرگز تیار نہیں تھے، مگر جب غلے کی ضرورت تھی تو انہوں نے حضرت بنیامین کو سارے بھائیوں کے ساتھ بھیجنا طے کیا۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کچھ ہدایت کی تھی۔ کیا فرمایا تھا؟ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، میرے بیٹو جب مصر میں داخل ہو نا سب بیٹے جاؤ اور غلہ لے کر آؤ، لیکن مصر ایجپٹ وہاں جب داخل ہو تو سب اکٹھے ایک ہی دروازے میں سے مت جانا، الگ الگ دروازوں میں سے جانا تاکہ تم کو کوئی جو ہے ڈکیت اور چور نہ سمجھے۔ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، سب الگ الگ دروازوں سے جانا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ یہ اسباب اپنائے جا رہے ہیں کہ ظاہری سبب کی حد تک خود بچو اور چند دروازوں سے داخل ہو جاؤ، حالانکہ تمہاری جماعت ایک ہے مگر کوئی شہر کے اس دروازے سے جائے، کوئی اس دروازے سے جائے، کوئی اس دروازے سے جائے۔ یہ ظاہری سبب اپنا رہا ہے نبی، اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ نے اگر کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو یہ سبب اپنانے کے باوجود بھی میں تم کو کچھ کام نہیں لگ سکوں گا۔ ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، ظاہری سبب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ علیہ توکلت،
اللہ ہی پر میرا توکل ہے۔ دیکھیے اسباب اپنانا منع نہیں ہے، اسباب اپناؤ مگر نتیجہ کس کے حوالے کرو؟ سارے اسباب کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فیصلہ چلے گا۔ یہ ہے نبوی شفاف تعلیم۔ دنیا میں ظاہری اسباب اپناؤ اور اسباب کو کچھ نہ سمجھو، بیج بو دو اور اس کے بعد درخت کے نکلنے کو اللہ کی طرف منسوخ کرو۔ بس میرا رب چاہے گا تو بیج میں سے تناور درخت نکلے گا، ورنہ کتنے ہی بیج ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا، وہ چاہے جتنی اعلیٰ کوالٹی کا بیج ہو، اللہ نے ضائع کرنا لکھا ہے تو ضائع ہو کر رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ نسبت اپنے اندر پیدا کرو، ورنہ اگر ہم نے اللہ کو بھلا کر ظاہری اسباب کو دیکھنا شروع کیا تو سب سے پہلے آپ کا توکل رخصت ہو جائے گا، اس لیے کہ تب ظاہری سبب ہی پر آپ کا بھروسہ رہا اور ظاہری سبب نہیں۔ آج بہت سے لوگ جو ہے مسلمان یہ کہتے نظر آتے ہیں گریجویشن ہے تو روزی ہے، گریجویشن نہیں تو روزی نہیں۔ میرے بھائیوں کیا حیثیت ہے نہیں دیکھا آپ نے؟ ہزاروں کی تعداد کے اندر بڑی بڑی سافٹ ویئر کمپنیاں جو ہے اپنے کارندوں کو چھوٹا کر رہی ہے، کیا کام آئی ان کی ڈگریاں؟ میں نہیں کہتا کہ آپ مت پڑھاؤ، مگر اس کی طرف جو نسبت آپ قطعیت کے ساتھ کر رہے ہیں، میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ ڈگریاں ہی اگر رزق دلاتی تو یہ روتے کیوں پھرتے؟ ان کو ہڑتال کرنے کی کیوں ضرورت ہے کہ ہم کو واپس جوائنٹ کیا جائے؟ آج کہا جا رہا ہے دوائی ہے تو شفا ہے، اللہ کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ بہت سے مسلمانوں کے سامنے اگر آپ کہیں گے کہ اللہ اچھا کرتا ہے تو اس کے دل میں علیہ باللہ ایک اعتراض سا پیدا ہونے لگتا ہے۔ دیکھو یہ دبے پاؤں آ رہا الحاد ہے۔ ڈاکٹر جس نے صرف ظاہری تعلیم پائی، دنیاوی تعلیم ہی سے اس کو حصہ رہا، شرعی تعلیم توکل کا کوئی سبق اپنے گھر میں نہیں سیکھا، اس کو اگر آپ کہو گے کہ اس دوائی میں ذاتی کوئی تاثیر نہیں تو اس کے دل کو ماننے کے لیے ایک حرکت کرنی پڑے گی، پھر مانے گا۔ لیکن کبھی کبھی ممکن ہے ایک حرکت، یہ حرکت الحاد سے قریب اور اسلام سے دور لے جانے والی چیز ہے۔ کل کو یہ داعیہ مضبوط ہوا تو اللہ نہ کرے یہ آدمی کہیں ملحد و ناسک نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں اسباب کی کوئی ہے، ہاں گریجویشن آپ دلوائیے لیکن اس کو رزاق مت سمجھیے، رزاق اللہ ہے۔ دوائی پیجیے لیکن دوائی کے بعد تصور یہ رکھیے کہ میرے معبود کے ہاتھ میں شفا ہے۔ دوائی کی کوئی حیثیت نہیں، دوائیوں سے بیمار ہونے والے دنیا میں افراد کم نہیں ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں ایک سروے کیا جانا چاہیے دوائیوں کے ری ایکشن سے کتنے لوگ مرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی دوائی کسی کے حق میں نافع ہے اور کسی کی موت کا سامان ہے۔ کیوں یہ الگ الگ فیصلے ہوئے؟ ایک ہی انسان پر دوائی اپنائی جا رہی ہے، کیوں الگ فیصلے؟ پتا چلا کوئی دوسری طاقت باہر سے موجود ہے جو اس دوا کو کہتی ہے تو اچھا اثر ڈالتی ہے، اور یہی دوائی جب اللہ نہ کہتا ہے تو موت کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ایمان کو مضبوط کرو۔ اگر ہم نے صرف اسباب کو دیکھنا شروع کیا ہمارا توکل رخصت ہو جائے گا۔ توکل رخصت ہوگا، قضا و قدر اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان باقی نہیں رہے گا۔ پھر جب سبب ہی سب کچھ کرتا ہے، پانی ہی پیاس بجھاتا ہے، کھانا ہی بھوک دور کرتا ہے، چھری ہی کاٹتی ہے، آگ ہی کھانا پکاتی ہے، تو پھر کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر بنانے کا مسئلہ ہی بیچ میں سے رخصت ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں تقدیر ہمارا ایسا مسئلہ ہے، ایک گھڑی کے لیے اگر انسان تقدیر میں 19-20 ہوا اس کے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ ہم تو تقدیر کو مانتے ہیں، میری زندگی کے آخری لمحے تک میرے رب نے ایک ایک گھڑی میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے سب لکھ دیا ہے، تو یہ تقدیر بھی ختم ہو جائے گی، الحاد ہمارے درمیان میں آ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں سائنس اور ٹیکنالوجی کو خدا مت مانو۔ مجھے تو بڑی خوشی ہوتی تھی کورونا کے دنوں کے اندر جب اسباب اخبار کی سرخی بن کر یہ آتا تھا کورونا کے سلسلے میں دنیا کے ڈاکٹروں نے گھٹنے ٹیک دیے کہ اس کی کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی علاج، اس کی کوئی دوائی نہیں ہے۔ میں کہنے جا رہا تھا ان دنوں کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا سائنس آج گھٹنے کیوں ٹیک رہا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں جو ہے شفا کے سارے خزانے تھے، کیوں گھٹنے ٹیک رہے؟ اور آج بھی جو ہے کوئی ایسی سچوٹ دوا تلاش نہیں ہوئی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ان کے عجز کا اور درماندگی کا اظہار میں اخبار میں دیکھتا ہوں کہ چلو اپنی انسانیت کسی وقت تو یاد آئی انسان کو، ورنہ یہ خدائی کا دعویٰ کرنا ہی باقی رہ گیا تھا۔ اور ریم ڈیسیور اور نہ جانے اللہ بلا جو چیزیں ہیں وہ سب رویتم بغیر رام ہے، اندھیریوں میں چلائے جانے والے تیر ہیں۔
دیکھا نہیں آپ نے کیا کچھ نہیں ہوا. اور خود یہ جو ڈوز لگے ان لوگوں کو پہلے کورونا ہوا. مجھے معاف کیجئے، میں جو ہے تھوڑا سا آپ کو پنہ الٹ کر بتانا چاہتا ہوں، آپ سروے کر لیجئے دوسرا دورہ جب پڑا کن کو زیادہ ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذات پر نظر رکھنے کی توفیق دے اور ان ظاہری اسباب کو بے حیثیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قدر اور قضا اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر کے اوپر ایمان ہوگا. میرے بھائیوں، یہ سب ہمارے درمیان میں الحاد آ رہا ہے، قضا و قدر ختم ہو رہا ہے، توکل و بھروسہ ختم ہو رہا ہے، بلکہ مومن اپنا ایمان کھو کر مشرکوں سے زیادہ دور ہو جا رہا ہے. میں یہاں رک کر آپ کو بتاؤں گا کہ ایک تو شرک کا فتنہ ہے. شرک کا فتنہ مشرکوں کے ساتھ بہت زیادہ گل مل کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. لیکن اس شرک سے بھی زیادہ دور کا فتنہ یہ الحاد و ناستک پنے کا ہے. وہ کم سے کم کسی درجے میں مشرک خدا کو مانتا تو ہے، دوسروں کو شریک کرتا ہے، لیکن اللہ کا انکار بھی نہیں کرتا. یہ ملحد تو اللہ کا انکار کر دیتا ہے. جب کوئی چیز نہیں، تاثیر جب اسباب ہی میں ہے تو پھر وہ اس کو اللہ کو بھی ماننے کی ضرورت نہیں. حالانکہ مشرکوں کو بھی جب پوچھا جاتا تھا کہ یہ سب دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے تو مشرک بھی جواب دیتے تھے اللہ. ہاں، وہ دوسروں کو شریک کرتے تھے مگر اللہ کو مانتے وہ ضرور تھے. خود قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے قل من یرزقکم من السماء والارض. محمد پوچھو ان مشرکوں سے آسمان اور زمین میں روزی کون دیتا ہے. امن یملک السماء والابصار، یا تم کو جو سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت دی یہ کون دیتا ہے. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، جو زندہ سے مردے سے زندہ کو نکالتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور یہ نظام دنیا کا کون چلاتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ لوگ جواب دیں گے اللہ. کون جواب دیں گے؟ مومن؟ جی نہیں، کفار سے پوچھو، وہ بھی ان پورے نظام کی نسبت اللہ کی طرف کرتے تھے. اگرچہ بھاگیداری کا وہ جو ہے برا عقیدہ بھی رکھتے تھے، انہوں نے سب ڈیوائیڈ کر دیا تھا. وہ کہتے تھے کہ علم سرسوتی دیوی دیتی ہے اور پیسہ اور رزق لکشمی دیوی دیتی ہے. نہ جانے اللہ بلا کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن وہ بھی نسبت تو اللہ کی طرف کرتے ہیں. بہرحال مشرک کم سے کم اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے، جو ناستک ہے وہ تو کسی طرف اللہ کی طرف کبھی نسبت نہیں کرتا. تو الحاد یہ شرک سے بھی زیادہ دور لے جانے والی چیز ہے. مومنوں میں اللہ کرے یہ چیز نہ پھیلے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے بھائیوں؟ اس سلسلے میں آپ کو 2-4 رہنمائی کروں گا. پہلی بات یہ ہے، ہمارا بچہ دن بھر 8 گھنٹہ اسکول کے اندر سبب ہی سبب پڑھتا ہے. سائنس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ یہ 2 تتو ملاؤ آکسیجن پیدا ہوگا، یہ 4 تتو ملاؤ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوگا، نائٹروجن، اور یہ اللہ بلا جتنی چیزیں پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ہوتا ہوگا، کوئی منع نہیں کرتا، مگر بچہ 8 گھنٹے وہ پڑھتا ہے. ہمارے گھر میں 5-10 منٹ بھی ہم اللہ پر توکل کی تعلیم نہیں دے سکتے بچے کو. یہ بچہ دن میں 1 مرتبہ بھی نہیں سنتا اپنے ماں باپ کی زبانی کہ بیٹے یہ سب اللہ کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ صرف سبب ہی سبب بچہ دن بھر سنے گا اور 1 مہینہ 2 مہینہ سال بھر اللہ پر توکل کی کوئی بات نہیں سنے گا تو اس کو اسباب ہی پر نظر مرکوز رہے گی، اللہ کو وہ یقیناً بھول جائے گا. اس لیے اپنے گھروں کے اندر توکل والا ماحول پیدا کرو. میرے بھائیوں، بچے کو بار بار ہم لوگ بہت کم سمجھتے ہیں، حالانکہ گھر میں اتنا بولو بیٹے اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا. آپ نے کبھی غور کیا ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کون سی دعا ہم کو سکھلائے گی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. الحمدللہ، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا. حالانکہ کما کر کون؟ ایک نادان بچے سے پوچھو تو وہ یہی کہے گا میرا باپ کما کر لایا، میری ماں نے چولہے اور اوون کے اوپر پکایا، اس لیے مجھ کو روزی ملی اور کھانا ملا. یہ اس کی نادانی ہے. یہاں سے اب باپ کی تربیت کا میدان شروع ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا میدان شروع ہوتا ہے. بیٹے کتنے لوگ کمانے جاتے ہیں اور گھر میں چولہا نہیں جلتا،
کتنے لوگ ہیں کہ جو گھر میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ نہیں چاہتا تو نہیں کھا سکتے. یاد رکھ، تیرے باپ نے کمایا سبب کے درجے میں، ماں نے پکایا سبب کے درجے میں، اللہ نے کھلایا. یہ دعا پڑھ بیٹے اور اس سے جو ہے پڑھواؤ، ترجمے کے ساتھ پڑھواؤ. اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا. یہ تعلیم ہم میں سے دینے والے کتنے لوگ ہیں؟ سائنس کا وہ غبار تو ہمارے ذہن و دماغ کے اوپر مسلسل 8 گھنٹے چڑھا اور 5 منٹ بھی توکل کی تعلیم نہیں ہوئی. آپ بوڑھوں کو دیکھو، وہ چلتے پھرتے ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف اپنے گھر میں کیا کرتے تھے. اسی سے گھر کا ماحول بنا رہتا تھا. ہمارے یہ بچے بڑے ہوتے تھے تو اسباب کو بے حیثیت سمجھتے تھے اور رب تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے تھے. آج ماں باپ کی زبان پر بھی اسباب، ٹیچر کی زبان پر بھی اسباب، گھر میں اسباب، باہر اسباب، دوستوں میں اور فرینڈ سرکل، واٹس ایپ اور نہ جانے جو اللہ بلا ہے ان سب کے اندر اسباب ہی اسباب. مسبب الاسباب کا کوئی تذکرہ نہیں. پھر ہمارے بچے یہ ملحد ہو جاتے ہیں تو ہمیں شکایت ہوتی ہے، جس پودے کو پانی ہی نہیں پلایا گیا اسے سوکھنا ہی تھا، وہ نہ سوکھتا تو تعجب کی بات ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارے ان بچوں کو توکل کے اسباب سکھاؤ. دوسرے نمبر پر یہ کرنے کی ضرورت ہے، اسباب اپنانے کے بعد میں تو آپ کو کہوں گا صرف نیت کی حد تک نہیں، زبان سے بولو. دوائی پیو تو زبان سے یہ کہو کہ اللہ تو چاہے گا تو اس دوائی سے مجھ کو شفا ہوگی، تو نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی. اللہ تو اس میں شفا رکھ دے میرے لیے. زبان سے بول دو تاکہ جو یہاں رہتا ہے وہ دل میں رہتا ہے. ہم نے زبان سے بولنا بھی چھوڑ دیا. اللہ تو کھانا کھلا رہا ہے، اس کے ذریعے سے میرے پیٹ کو بھر دے، اس پانی سے مجھ کو سیرابی عطا کر. اللہ کی طرف نسبت کرو. پہلے جو ہے ہمارے علماء کتابوں میں لکھتے تھے کہ نیت جو ہے وہ زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے، نیت دل کا نام ہے. دل کے اندر آپ کا خیال گزر جائے نیت ہے. آپ نے ابھی جو ہے عید کی نماز ابھی ہم کو پڑھنی ہے تو عید کی نماز سے پہلے زبان سے نہیں بھی بولا کہ میں عید کی واجب پڑھ رہا ہوں، مگر آپ کے دل کے اندر اگر جو ہے کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس آپ کی نماز ہو. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ دل میں ہے کہ عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن زبان سے نکل گیا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو آپ کے دل کی نیت کا اعتبار ہے، آپ کی نماز ہو گئی. اصل نیت کا اعتبار ہے. مگر بعد میں علماء لکھنے لگے کہ اب لوگوں کے دل خیالات میں اتنے منتشر ہیں کہ اب دل میں ایک نیت پر جمتا ہی نہیں، تو زبان سے بول دو، کم سے کم زبان کے ذریعے سے تو نیت ہو جائے. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ توکل یہ دل کے ذریعے سے بھروسہ کرنے کا نام ہے، مگر اب ہمارے دل جو ہے نا وہ اتنی پکی نیت نہیں کر پاتے. تو دل میں نیت کے ساتھ ساتھ آپ زبان سے بھی بول دو، انشاءاللہ جو منہ پہ ہوگا دل میں جمے گا، اور ایک دن اتنی مضبوط نیت والے آپ بنیں گے کہ نہ پوچھیے بات. علاج کے طور پر بہت کچھ کروایا جاتا ہے، دنیا بھی کرتی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ساری چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جو کرنے کی ضرورت ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے، اگر آپ کوئی کام انجام دو اور اس کا نتیجہ ہاتھ نہ لگے آپ کو، مثلا کسی جگہ آپ نے پیسہ انویسٹ کیا اور اس جگہ آپ کو بینیفٹ نہیں ہوا، لاس کیا، تو لاس جانے کے بعد ہرگز یہ مت بولو کہ اگر میں ایسا کرتا تو مجھ کو نفع ہوتا، ایسا کیا اس وجہ سے نقصان ہوا، مت بولو. حدیث شریف میں نہ آیا ہے کہ اگر اس طرح کا نتیجہ ہاتھ نہ لگے تو کبھی ایسا مت بولو. عربی میں اس کو لو کہا جاتا ہے. لو یعنی اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، مت بولو. فَإِنَّ اللَّوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ جو لو ہے نا، میں اگر ایسا کرتا یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ کیا بولو، ما شاء اللہ قدر وفعل وما لم یشاء لم یکن. اللہ نے جو چاہا اس کی تقدیر بھی ہوئی اور وہ ہوا بھی. اللہ نے جو کیا وہ، اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. یہ بولا کرو. اگر زبان سے اس طرح سے بولیں گے انشاءاللہ یہ دل میں سے نکل جائے گا. اللہ نے جو لکھا وہی ہونا ہے. بینیفٹ لکھا ہے تو بینیفٹ ہوگا، اور لاس لکھا ہے تو لاکھ دنیا جو ہے ایک مرتبہ مر جائے کبھی بھی جو ہے بینیفٹ نہیں ہو سکتا. بس اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے نفع نقصان کا مالک میرا رب ہے، دھندا روزگار جاب ملازمت نہیں ہے. اس کا یقین آپ کے دل کے اندر جمے گا. میرے بھائیوں میں آپ کو آگے بتاؤں، ہماری اس کمزوری کا فائدہ آج دنیا والے اٹھا رہے ہیں.
ہم لاس کا اور بینیفٹ کی نسبت اللہ کے بجائے دھندوں کی طرف کرنے لگے ہیں. آج دنیا والے لوگ اس ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے محلے میں بعض لوگ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری یہ کمپنی کھلی ہے, اس میں انویسٹ کیجیے. انویسٹ کریں گے تو آپ کو ہر مہینہ 25,000 روپیہ بینیفٹ ملے گا. 5 لاکھ انویسٹ کرو, ہر مہینہ 25. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی بینیفٹ نہیں ہوا تو وہ کیا کہتے ہیں, ارے ہمارا تجربہ ہے 20 سال کا, کبھی اس دھندے کے اندر اس راستے سے جو ہے نقصان اور لاس ہوا ہی نہیں ہے. مجھے بتائیے کوئی دنیا میں ایسا دھندا ہے جس میں لاس کا احتمال ہی نہ ہو, لاس کی شکیتا ہی نہ ہو. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جو فکس بینیفٹ والا انویسٹمنٹ ہے وہ ناجائز ہے. بھائی دنیا کی ہر تجارت میں نفع نقصان دونوں کا اندیشہ ہے. یہ کون سے لوگ آ گئے؟ چونکہ ہماری کمزوری دھندوں پر اور ظاہر پر ہو گئی. اس لیے مومن کو اگر ایک مرتبہ یہ پلا دیا گیا کہ اس دھندے میں لاس ہوتا ہی نہیں تو وہ مان لیتا ہے. ارے کون ہے آپ کا سارا اگر ایک مرتبہ جل گیا تو پھر لاس نہیں ہوگا کیا؟ چلو آپ نے دھندے میں بہت کامیابی اور کمال دکھایا, جو آپ کی پراپرٹی تھی اور جو آپ کی فیکٹری تھی جل گئی, کہاں سے دو گے نفع؟ میرے بھائیوں یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے یہ سود ہے جو فکس بینیفٹ دیا جاتا ہے. 25 لاکھ انویسٹ کرو, آپ کو ہر مہینہ جو ہے 50,000 روپیہ دیا جائے گا, یہ بیاج. اس طرح انویسٹمنٹ نہیں ہوتا. ہاں نفع ہوگا, نفع کے مطابق سب کو ملے گا. لاس ہوگا تو لاس کے اعتبار سے جو ہے تم پر نقصان بھی تقسیم ہوگا. یہ ہے اسلامی طرز. ورنہ فکس روپیہ دو اور اس کے اوپر اتنا زیادہ فکس روپیہ پاؤ, اس کو سود اور بیاج کہا جاتا ہے. یہ ہماری کمزوری اسی توکل کی بنیاد پر پیدا ہوئی. ہم نے توکل جو ہے غائب کر دیا. لوگ ہمارے اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ہم سے سود بینیفٹ کے نام سے کروانے لگے. ایک بات یہاں رک کر میں آپ کو بتا دوں میرے بھائیوں, اب دنیا بہت سیکھ گئی ہے. مسلمان کو اگر ڈائریکٹ سود اور ربا کے نام سے اور بیاج کے نام سے دعوت دی جائے گی, کبھی قبول نہیں کرے گا. اس لیے الٹے ہاتھوں وہ بینیفٹ کا نام دیتے ہیں اور سود کھلاتے ہیں آپ کو. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, میں آپ کو کہوں گا آپ علماء سے پوچھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادارہ کھول رکھے ہیں دارالافتاء. مسلمانوں میں اب یہ بدمزاجی پیدا ہونے لگی ہے کہ کوئی اپنی شریعت سے پوچھتا نہیں. میرے بھائیوں ہم لوگ جو ہیں وہ اس رمیش بھائی اور مہیش بھائی جس نے آ کر فتوا دیا ہم کو, اس کے اوپر آنکھ بند کر کے مفتی رمیش کے اوپر ایمان لاتے ہیں. ارے مت پوچھیے, شریعت سے معلوم کیجیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دارالافتاءوں میں ہماری معاملات کے سارے امور بھی جو ہے طے کیے جانے چاہیے اور سب چیزوں میں ہم اپنی شریعت سے رجوع کرنے والے بنیں. کسی نے گوگل پر سے فتویٰ معلوم کیا تو وہ ایسا ہے جیسے کینسر زدہ آدمی گوگل پر سے کوئی دوا مل گئی اور اپنے لیے استعمال کرنے لگے. میرے بھائیوں وہاں تو کوئی نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ایک تو اتنی بڑی بیماری اور الا بلا کوئی دوائی آ گئی تو ڈبل بیماری ہو جائے گی. اپنے بدن کے اعتبار سے تو ہم لوگ اتنے زیادہ چوکنے اور الرٹ ہیں, لیکن شریعت میں کوئی بھی ایک مرتبہ فتویٰ دے دے. ارے غیر مسلم بھی آ کر کہتے ہیں یہ بینکنگ سسٹم جو ہے نا وہ اسلامی سسٹم ہے, تو مسلمان آنکھ بند کر کے قبول کرتے. کیا حیثیت ہے اس کی؟ دینیات کے باب میں اس کی بات آپ معتبر مان رہے ہیں. وہ تو وہ ہے جو تمہارے سود میں اور انٹرسٹ کے اندر پڑھنے میں انٹرسٹ رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں بہرحال اسباب کچھ نہیں ہیں اور مسبب الاسباب سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی آیتیں اتاری جس کے اندر یہی مضمون ذکر فرمایا. 2-3 آیتوں کا ترجمہ میں آپ کو کر دوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ظاہری اسباب کچھ نہیں. اللہ فرماتا ہے, میں نے شروع میں جو آیت کریمہ تلاوت کی, قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ. لوگوں محمد ان سے پوچھ لو تھوڑا سا, اللہ نے تم کو جو دیکھنے کی طاقت دی ہے اور سننے کی طاقت دی ہے وہ اللہ ایک مرتبہ ختم کر دے تو ہے کوئی دوسرا جو تم کو یہ طاقت لا کر دلا دے؟ ہمارا رب کفار سے اور مومنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ سوال کروا رہا ہے. آنکھ سلامت ہے, کان سلامت ہے, لیکن ظاہری اسباب کے باوجود اللہ تعالیٰ اندھا کرنا چاہے, بہرا کرنا چاہے. ہے کوئی ڈاکٹر, من الہ غیر اللہ, وہ کل تک معبود تھا, کہو اس کو کہ بینائی لوٹا دو.
کہو اس کو کہ جو ہے کان کی شنوائی لوٹا دو، نہیں لوٹا سکتا۔ ہمارا رب فرماتا ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ یہ آج ہم بور کرتے ہیں، بور میں ہم کو پانی لگتا ہے، یہ چشمے جو وہاں سے پھوٹتے ہیں کون لاتا ہے؟ ہمارا رب۔ اللہ اس آیت کریمہ میں پوچھوا رہا ہے محمد لوگوں سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ اگر پانی کو بہت اندر لے جائے تو کون تم کو پانی لا کر ان چشموں کے ذریعے سے باہر لا دے گا؟ یہ بار بار کیوں دستک دی جا رہی ہے دل کو؟ بورنگ تمہارے پھاوڑے کدال جو ہیں وہ پانی نہیں دے سکتے۔ اس جگہ بعض تفسیر کی کتابوں میں پرانے زمانے سے ناستک پنا چلا آ رہا ہے، تو بعض ناستک لوگوں نے کہا کہ ہمارے پھاوڑے لے آئیں گے، ہمارے کدال لے آئیں گے، ان کا قول بھی اس جگہ نقل کیا گیا ہے۔ کتنے لوگ کدال اور پھاوڑے مارتے ہیں، پانی ندارت مہینوں سے سالوں سے کوشش ہو رہی ہے، اللہ نے پانی اندر اتار دیا، کون لانے والا ہے؟ پھر ایک جگہ قرآن کریم اور بھی کہتا ہے، دسیوں آیتیں ہیں اس سلسلے میں جس کو جو ہے ہم پیش نظر رکھیں تو ہمارا یہ ایمان مضبوط ہو۔ قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ لوگوں یہ رات جو ہے نا، وہ رات اگر لمبی ہو جائے، رات اگر لمبی ہو جائے اور اللہ دن لائے ہی نہیں تو تم میں سے کون ہے جو دن لا سکے؟ ذرا غور تو کرو، یہ رات کے بعد جو دن آیا نا وہ ہمارے رب کا احسان ہے، ورنہ جو ہے اللہ اگر رات کو لمبی کر دے کون اس رات کے بعد دن لا سکتا ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ۔ چلو یہ دن ہے، آج ہم دن میں ہیں، شام ہونے کے باوجود بھی رات آئے ہی نہیں۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ آج ایسا کرنا ہے کہ رات آئے ہی نہیں، بالکل قیامت تک اللہ رات نہ لاوے۔ ہے تم میں سے کسی کی طاقت؟ سائنس کو کہو کہ رات لا دو، نہیں لا سکے گی۔ ہمارا رب کہتا ہے، پتا چلا کہ کوئی طاقت ہے جو اس کے بعد جو ہے ہم کو رات بھی دیتی ہے، دن بھی دیتی ہے۔ مجھے تو جب بارش ہوتی ہے اس وقت میں خوب غور کرتا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو کہو کہ اس بارش کو رکوا دو، اس کے بس میں ہی نہیں ہے۔ ارے لوگوں نے دھارس دلائی کہ نہیں ہوگی بارش اور ہو جاتی ہے، بے بس اور لاچار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو کہتا ہوں کہ تم جو ہے کسی کی جاتی ہوئی روح کو رکوا دو، کوئی روک سکتا ہے؟ آج تک ٹیکنالوجی جو ہے اس تک پہنچنے اور نہیں پہنچ سکے گی۔ ہمارے رب کا حکم چلتا ہے قل الروح من امر ربی، میرے رب کا حکم ہے، روح کا آنا جانا سب چیزیں۔ میرے بھائیوں اس سے زیادہ عاجز و درماندہ کوئی نہیں اور ہمارے رب سے زیادہ قادر مطلق کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس پر یقین جمانا چاہیے، اپنے گھروں کا ماحول بناؤ، ان آیتوں کے اوپر غور و فکر کرو، دنیا کے سارے نقشوں کو دیکھو، اپنے رب کو پہچانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو مادیت کے فتنے سے بھی محفوظ فرماوے، اور ہمارے جو بھائی جو بہنیں مومن چھوٹے بڑے مادیت کے فتنے کا شکار ہو کر اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو واپس اس صحیح تعلیمات کی طرف لے آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب عید کی نماز کی مختصر سی ترتیب۔ عید میں پہلے نماز ہوتی ہے، بعد میں خطبہ ہوتا ہے، دونوں میں شرکت کرنی ہے ہم کو۔ خطبے میں بھی آپ بیٹھے، ہمارے رب کے لیے 5-10 منٹ فارغ نہیں کر سکتے میرے بھائیوں؟ اللہ نے ہم کو انعام کے طور پر یہ چیز دی ہے۔ میں تو ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو غیر ہیں، جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، یہ مختلف یاتراؤں میں اتنی زیادہ مشکلات اور پریشانیاں اٹھا کر وہ اوپر جاتے ہیں، حاصل کچھ نہیں۔ ہمارے رب نے کتنا آسان کر دیا، بیٹھ کر خطبہ سنو 5-10 منٹ، اتنا بھی اگر ہم سے نہیں ہوتا، خطبہ اہتمام سے سنو، نماز شروع کرو تو دل کے اندر بھی نیت کر لو اور زبان سے کہہ دو، اور زیادہ بہتر ہوگا کہ اللہ میں عید کی واجب 2 رکعت نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ کے واسطے منہ میرا کعبہ کی طرف۔ پھر اس کے بعد امام جو ہے اللہ اکبر کہہ کر، جیسے ہم ہر فجر کی نماز پڑھی ہم نے اللہ اکبر کہہ کر امام نے جو ہے ہاتھ باندھ دیے، ہم لوگ ثنا پڑھیں گے، ثنا ہو گیا، اس کے بعد امام ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دے گا، ہم کو بھی چھوڑ دینا،
دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے گا اور تیسری مرتبہ پھر ہاتھ اٹھا کر باندھ دے گا، پھر تو قرات کرے گا۔ شروع میں جو پہلی رکعت ہے اتنا یاد رکھو، پہلی اور چوتھی مرتبہ میں ہاتھ باندھ دینا ہے، بیچ میں جو 2 مرتبہ دوسری اور تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑو۔ پھر امام پہلی رکعت پوری کرے گا، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، قرات کرے گا، اور قرات ہو جانے کے بعد رکوع میں فوراً نہ جائے، 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر ہاتھ رکھ دینے ہیں، باندھنے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، چوتھی مرتبہ ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں۔ فجر میں آپ رکوع میں گئے تھے کہ نہیں، ویسے ہی رکوع میں چلا جانا ہے، اس کے بعد جو ہے نماز پڑھ لینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجتماع کو قبول فرماوے اور مومنوں کو اپنے ایمان میں سب سے زیادہ مضبوط بناوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔